آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی غلط بات پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ الفاظ اس طرح ہیں المعجم الکبیر طبرانی اور حاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت جو کام کر رہی ہوگی وہ گمراہی نہیں ہوگا. جس طرح پوری امت 5 نمازوں کی قائل ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہو سکتی. پوری امت مردوں کو قبلہ رخ دفناتی ہے، کوئی گمراہی نہیں ہوتی. پوری امت کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اجمیر شریف کی طرف، بغداد شریف کی طرف منہ نہیں کرتی. اجمیر اور بغداد والے بھی کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، گمراہی نہیں ہو سکتی. لیکن پوری امت حنفی نہیں ہے، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، لہذا اجماع ختم. اہل الحدیث بھی ہیں، اجماع ختم. اجماع ہوگا پوری امت ایک بات کرتی ہو. یہاں تو فرقے کیا، فرقیاں بھی الگ الگ باتیں کرتی ہیں. اجماع یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے ہیں. 4 رکعتوں کو پڑھنے پہ اجماع ہے کہ پہلے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے کی طرف جھکنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے نماز کو مکمل کرنا ہے. بیچ میں رفع الیدین کرنا، پڑھنا، اس میں کم زیادہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے. جس طرح ایک انسان اندھا ہو، دوسرا لولا ہو، تیسرا لنگڑا ہو، اور چوتھا بالکل صحیح سلامت ہو، یعنی رفع الیدین کرنے والا، سب کو انسان ہی بولا جائے گا، سب کو نماز ہی بولا جائے گا. لیکن جو اندھا ہے نہیں ہے، ویسے پٹی باندھی ہوئی ہے، یعنی رفع الیدین کر سکتا تھا اور نہیں کر رہا، اسے تو کہا جائے گا یار یہ پٹی اتار اور پڑھ، سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے. اگر پوری امت کسی ایسی بات پر اکٹھی ہو جائے جو قرآن سنت کی نفی پر ہو تو امت، یہ تھریٹیکل بات ہے نا جی، کہانی نہ کروائیں. پریکٹیکلی کوئی ایسی بات کریں جس کے اوپر امت اکٹھی ہو اور وہ گمراہی پر مبنی ہو. اگر کیا ٹائم قیامت تک ہے کوئی ایک بات نکالیں جس پہ پوری امت اکٹھی ہو اور وہ گمراہی پر مبنی ہو. یہ سوال تھریٹیکل ہے، مہربانی فرما کے وضاحت کیا کریں. تھریٹیکل سوال کا جواب نہیں ہوتا، اور یہ ہوگا ہی نہیں. یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو پھر علی بھائی قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کا کیا بنے گا؟ ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، کہاں تعریف ہوئی ہے؟ وہ جی اسرائیل والوں نے اتنی صورتیں بنا دی، کس مسلمان کے گھر میں وہ صورتوں والا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کسی کے نہیں. جی شیعہ کے قرآن کے 40 پارے ہیں، خود دیکھیں؟ نہیں، جا کے دیکھ لو. پارے تو ہے ہی تفریق بعد کی ہے، اس لیے اس میں ظلم بھی ہوا ہے. سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے 14 نمبر پارے میں ہے، اور ایک آیت بھی وہ ایک لائن کی تھی. اس ایک لائن کو بچا کے کون سی اسلام کی خدمت کی ہے کہ سورت کو یہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. سورہ یاسین تھوڑی سی ایک پارے میں ہے، باقی ساری دوسرے میں ہے. سورہ ہود اتنی لمبی سورت ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ 11ویں پارے میں ہے، باقی سارا 12ویں میں ڈال دیا ایک صفحہ سیدھا کرنے کی خاطر. پتہ نہیں، من لگتا ہے کہ کسی نے تھوک لا کے انج کر کے برابر صفحے پڑھنے رہے. تو پارے تو ہے ہی بات کی بات ہے، قرآن کی تو صورتیں ہیں 114. پاروں کی تفریق تو بعد میں ہوئی، جب لوگوں میں سستی ہوئی تو کہا کہ چلو جو بندہ ہر ہفتے قرآن نہیں ختم کر سکتا وہ مہینے میں ایک دفعہ کر لے، تو 30 دنوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، جو چیز ہی بعد میں. تو میرے بھائی قرآن کے اوپر بھی اجماع ہے، کوئی ایسی بات لے کے آئے نا. یہ جس کا بھی سوال ہے اگر اس کے پاس کوئی مثال موجود ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے، اگر مثال نہیں ہے تو میں نے اس کا جواب دے دیا.